اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لا يحب كل مختال فخور صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ پروگرام دنیا ہے میرے آگے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیع اللہ ملک۔ ناظرین، جس طرح آپ کو اس بات کا علم ہے کہ پچھلے ہفتے میں بہت سی ڈرامائی انداز میں تبدیلیاں پاکستان کے خطے میں واقع ہو رہی ہیں۔ NRO کے مسئلے پہ جس طرح قوم نے ایک نئی کروٹ لی ہے اور سیاسی ہلچل جو مچی ہوئی ہے، میں اس کے حوالے سے تو شاید اس معاملے اس پروگرام میں بات نہ کروں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے پچھلے ہفتے جو پاکستان کے ایک ویژن کے بارے میں بات کی تھی، اس حوالے سے میں یعنی کہ تھوڑی سی بات آپ اس پروگرام میں بھی وہی بات ہم دہرائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی ہلری کلنٹن صاحبہ کے دورے کی بات، جو کہ انہوں نے پاکستان جب تشریف لائیں اور ان کو جو دورہ پاکستان کا فرمایا، اس میں انہوں نے تو میں جو سمجھاؤں اس میں 4 پیغامات انہوں نے اس دور میں چھوڑے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی کمپنی کے CEO کو جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ اس کے جو ایجنٹ ہے صحیح طریقے سے فروخت نہیں کر پاتے، تو پھر وہ اچھے جو CEO ہوتے ہیں اس کمپنی کے، وہ خود مارکیٹ میں نکلتے ہیں۔ اور اس طرح ہلری کلنٹن صاحبہ نے دیکھا کہ جب ان کے ایجنٹ ان کی اپنی پروڈکٹ کو اچھی طریقے سے وہ سیل نہیں کر پائے یا مارکیٹ نہیں کر پائے، تو خود وہ میدان میں اتریں اور وہاں پاکستان میں وہ میڈیا سے ملیں اور بے شمار لوگوں سے ملیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں وہ خود گئیں، لوگوں کے ترش اور تلخ سوالات انہوں نے سنے۔ بعض جن کے جوابات وہ دینا چاہتی تھیں انہوں نے جوابات دیے، اور جن چیزوں کے جوابات وہ نہیں دینا چاہتی تھیں ان کو انہوں نے گول کیا، اور کہیں جہاں انہیں کہیں ڈانٹ پلانی تھی وہ ڈانٹ پلا کے بھی چلی گئیں۔ انہوں نے اپنے اس پروگرام میں جو 4 میسیج ہمیں دیے ہیں، پہلا میسیج تو انہوں نے یہ دیا ہے کہ پاکستان کو القاعدہ کی صف میں کھڑا کر دیا ہے، اور انہوں نے اس صاف طور پہ ہمیں اس بات کا الزام دیا ہے۔ اس نے کہا کہ سن 2002 سے القاعدہ کے یہاں پہ اڈے چل رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ کو اس بات کا علم نہیں۔ گویا انہوں نے پاکستان کی تمام وہ محنت جو انہوں نے اس سارے عرصے میں جو قربانیاں دی ہیں، ان سب پہ انہوں نے پانی پھیر دیا۔ دوسرا جو پیغام انہوں نے دیا ہے، انہوں نے صاف طور پہ یہ کہا ہے کہ یہاں اس خطے میں بھارت کو ہم اپنا تھانے دار بنائیں گے، اور پاکستان کو ہر حال میں اس کی اطاعت کرنا ہوگی، اور یہاں اس معاملے کے جو اس خطے کے جتنے بھی معاملات ہیں اب ایران کے بعد جو ہے بھارت کے سپرد کیے جا رہے ہیں، اور بھارت کے ساتھ جو پاکستان کے جو معاملے ہیں، کشمیر کا جو معاملہ ہے، وہ پاکستان کو بھی بھارت ہی کی مرضی کے مطابق وہ مسئلہ کو حل کرنا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کشمیر کے بارے میں ان سے سوالات کیے گئے تو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کشمیر کو مسئلے کو ٹالتے ہوئے وہ بھارت کے ساتھ تجارت کے مسئلے کو سامنے لے کے بڑھیں، اور انہوں نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ بھارت کے ساتھ پہلے تجارت کریں، تجارت میں پاکستان اور ہندوستان کے اندر تعلقات جو آپس میں مزید مضبوط ہوں گے تو اس کے بعد دوسرے مسائل بھی اس طرح لائن میں آ کے اس میں ختم ہو جائیں گے۔ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں زرداری صاحب، انہوں نے ابتدائی میں آ کے جو 3 کام کیے تھے، جس سے فوری طور پہ جو محبت کرنے والے تھے اور جو اس سیاست کے رموز کو سمجھتے تھے، ان کے ماتھے ٹھنکے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ حلف کی تقریب تھی، اس میں انہوں نے حامد کرزئی صاحب کو بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا، انہوں نے واضح طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا پیغام یہ دیا کہ اس حلف کی تقریب کے ٹھیک 3 دن بعد انہوں نے یہ پیغام دیا کہ کشمیر کے بارے میں قوم ایک بہت بڑا ایک بریک تھرو دیکھے گی۔ اس وجہ سے بھی لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی کہ وہ یہ کیا بات ہے کہ زرداری صاحب کو بھی آئے پورا ہفتہ نہیں ہوا اور کشمیر کے بارے میں بڑے کسی بریک تھرو کی یہ ہمیں نوید سنا رہے ہیں۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ ہماری دوستی رہے گی اور ہمارا یہ تجارتی پارٹنر رہے گا، اور تیسرا انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہندوستان کے ساتھ تو ہماری کبھی دشمنی تھی ہی نہیں۔ اب اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہلری کلنٹن صاحب نے جو آگے جو دوسرا پیغام دیا ہے کہ ہندوستان کو اس علاقے کا ہمیں تھانے دار بنانا ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تیسرا جو پیغام انہوں نے دیا ہے، انہوں نے یہ پاکستان کو یہ کہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی جو اس وقت فضا چل رہی ہے، پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ جنگ اب ہماری نہیں، یہ جنگ پاکستان کی ہے۔ اب وہ ہم پہ یہ احسان جتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی وبا پھیل گئی ہے اور پاکستان کو آئے دن خونی دھماکوں کے ساتھ جو سابقہ پڑ رہا ہے، آئے دن پاکستان کے اندر نہ پاکستان کی مارکیٹیں محفوظ رہی ہیں، نہ پاکستان کے اسکول محفوظ رہے ہیں، پاکستان کی جو تجارتی شاہراہیں ہیں وہ ہماری مضبوط نہیں، وہ محفوظ نہیں رہی ہیں، اور اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ تو کر سکتے ہیں، ہم آپ کی اس معاملے میں مدد کریں، لیکن یہ جنگ جو ہے یہ آپ کی ہے۔ یعنی انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ افغانستان کی جو جنگ ہے وہ ہم پاکستان میں منتقل کر رہے ہیں، اور اس لیے یہ پاکستان کی یہ جنگ ہوگی۔
चौथा उन्होंने बड़ा खौफनाक पैगाम दिया है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि ये ड्रोन हमलों के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा ये कैसी बात आप करते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान की हुकूमत को इस बात का बाकायदा इल्म है और पेंटागन को इस बात का ख़ुसूसी तौर पे इल्म है और ये बाकायदा तौर पे एक माहदा है पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान और एस्टैब्लिशमेंट के दौरान, इसलिए ड्रोन हमले पे हम आपका किसी एहताज को मानने को तैयार नहीं। और पांचवा जो पैगाम उन्होंने जो कौम को दिया है बड़ा तज़हीक अमेज़ है। उन्होंने कहा कि बात यह है कि अगर आप मदद लेना चाहते हैं तो लें, अगर नहीं लेना चाहते तो ना लें, इसमें कौन सी बात है। लेकिन गोया यानी वो जो अपनी बातें सख्ती में कह सकती थी उन्होंने की। इसी हवाले से हमने पिछली दफ़ा अपने इंतहाई मोहतरम बुज़ुर्ग ब्रिगेडियर उस्मान खालिद साहब जो कि लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया के डायरेक्टर हैं, उनको हमने ज़ामत दी थी कि पाकिस्तान के ऊपर आए दिन जो नित नई मुसीबतें जो हम पे पड़ रही हैं और नित नए जो मसाइल पाकिस्तान के खड़े हो रहे हैं, इसके बारे में इनसे हमने बहुत से सवालात किए थे और ये भी पूछा था कि हमें बताया जाए कि पाकिस्तान का असल दुश्मन कौन है और दुश्मन से हम किस तरह बच सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब वो जो कायद आज़म जैसी शख्सियात थी उस ज़माने में जिनका एक विजन था, जिस विजन के तहत उन्होंने पाकिस्तान को मेहनत करके बनाया था, पाकिस्तान को हमारे लिए वो यहाँ पाकिस्तान को छोड़ के गए थे, ये क्या वजह है कि क्या हम उस विजन को समझ नहीं सके, क्या वजह है कि हम उस विजन को पा नहीं सके, उसके मुताबिक हम काम नहीं कर सके। तो मैं आज इस प्रोग्राम को ब्रिगेडियर उस्मान खालिद साहब से फिर दोबारा ये सवाल उनके सामने रखूँगा कि ब्रिगेडियर साहब, हमें पहले तो ये है कि मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदेद कहता हूँ, शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अब ये बताइए क्या पाकिस्तान वाकई विजनलेस स्टेट है और ये क्यों है? लास्ट प्रोग्राम हमने इसी बात पे ख़त्म किया था कि यूँ नज़र आता है कि जैसे पाकिस्तान स्टेट का कोई विजन नहीं है जी, लेकिन ये हमेशा से नहीं था। पाकिस्तान मूवमेंट के 3 मकासद थे। पहला मकसद तो ये था कि वो इलाके ब्रिटिश इंडिया के जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में हैं उन पर मुश्तमिल एक सॉवरन स्टेट, मुस्लिम स्टेट कायम की जाए जो कि मुसलमानों का यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों का वतन होगा। दूसरा मकसद ये था कि ये स्टेट इतनी पावरफुल होगी कि वो मुसलमान जो कि हिंदुस्तान में पीछे रह जाएं उनको प्रोटेक्ट कर सके जी। तीसरा मकसद ये था कि ये एक मॉडल स्टेट होगी जो कि ना थियोक्रेटिक होगी ना सेकुलर होगी बल्कि एक इस्लामिक स्टेट होगी। अभी हमें ये देखना पड़ता है कि ये 3 मकासद में हम कहाँ तक कामयाब हुए जी। जहाँ तक वो इलाके जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं वो पाकिस्तान में शामिल हुए या नहीं, उसमें एक एक्सेप्शन कश्मीर है जी। और वो प्रॉब्लम 1947 से चली आ रही है और आज तक हम इस चीज़ में कामयाब नहीं हुए। लेकिन ये भी बात सच्ची है कि उसमें हम नाकाम भी नहीं हुए क्योंकि अभी भी वहाँ पे जहाज़ चल रहा है और अभी भी हिंदुस्तान उस पर पूरा कब्ज़ा नहीं कर सका। लिहाजा कश्मीर कंटेस्टेड है, तो हमारा जो पहला मकसद था उसमें तकरीबन 90% हम कामयाब हो गए। लेकिन साथ ही 1971 में हमारे साथ ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। ब्रिगेडियर साहब, आप बता सकते हैं कि फिर अगर ये जो आपने दोनों वजूहत बताई हैं, ये हमें उस विजन को हम क्यों नहीं कामयाब हो सके, इसमें इसके इम्प्लीमेंटेशन पे इसमें क्यों कामयाब नहीं हो सके? इसमें एक तो बात यह है कि हर स्टेट का विजन होता है और नेबरिंग स्टेट के विजन के साथ वो एक किस्म का इख्तलाफ होता है और इसलिए हर स्टेट का विजन 100% कभी कामयाब नहीं होता। हिंदुस्तान का विजन फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि वो एक अखंड भारत को दोबारा कायम कर सकें, वो भी तो उसमें कामयाब नहीं हुआ। जैसे हमारा विजन है कि मुसलमान अक्सरियत वाले इलाके पाकिस्तान बने, लेकिन उसमें हम कश्मीर में कामयाब नहीं हुए। हमारा विजन था कि हम मुसलमानों ने हिंद को प्रोटेक्शन दे सकें, वो हम नहीं कर सके। और हम एक मॉडल पॉलिटी बनना चाहते थे, वो भी हम नहीं कर सकते। लेकिन इन सब मकासद में हमें कुछ न कुछ कामयाबी ज़रूर हुई। अभी मैं पहले का मैंने जिक्र किया कि हमें नाकामी हुई तो कश्मीर में हुई जी, और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान के अलग होने से भी हमें एक सुबकी उठानी पड़ी। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि हम, आपने जो फरमाया कि हम कुछ चीज़ें हम हासिल नहीं कर सके, अचीव नहीं कर सके, मैं उसकी नाकामी की वजह पूछना चाहता हूँ कि ताकि वो जो है कौम को इस बात का पता चले कि हम किस वजह से नाकाम हुए, ताकि वो चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो सकें। पहली बात तो ये है कि कोई भी कौम अपने विजन में पूरी तरह कामयाब नहीं होती। ये बात ज़रूरी है क्योंकि अमेरिका जैसी कौम जो है, जो कि अपने आप को हमेशा के लिए, एक सेंचुरी के लिए कम से कम एक सुपर पावर रखना चाहती थी, वो उसमें भी कामयाब नहीं हो रही। तो अगर हम, लिहाजा हमें अपना को कोसना नहीं चाहिए कि अगर हम कामयाब नहीं हुए तो क्यों कामयाब नहीं हुए। दूसरी वजह यह है लीडरशिप की कमी जी। तीसरी यह है कि ये विजन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, आजकल अगर आप किसी बच्चे से सवाल पूछें तो उसने अपनी किताब में ये नहीं लिखा पढ़ा जी। अगर उसने ये पढ़ा ही नहीं, अगर उसको किसी उसके वालिदैन ने बताया ही नहीं, तो लिहाजा उस कौम में 60 साल में जिसमें 3-4 जनरेशन जवान हो चुकी हैं,
ان کو اس سے روشناسی نہیں ہوئے تو لہذا اس قوم میں یہ ویژن جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ ہوتے ہوتے ایک قسم کا آپ سمجھے کہ ختم ہو گیا. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس لیے ہماری قوم جو ہے روشناس نہیں ہو سکی کہ اس میں تعلیم کی کمی تھی یا رہنمائی کی کمی تھی، اور بچوں کو جو کہ اس وقت یعنی آج کے زمانے میں جو بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں، کیا ہمارے تعلیمی نصاب میں کوئی ایسی باتیں نہیں لکھی گئی؟ ایک وجہ تو لیڈرشپ ہے، کیونکہ لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ ویژن کو ریوائز کرنا پڑتا ہے. ویژن ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ایک دفعہ ڈسکرائب کر دیا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے. پھر اس کے بعد نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس ویژن کو ریوائز کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے پاس اس قسم کی لیڈرشپ نہیں تھی جو کہ کانسٹنٹلی ویژن کو ریوائز کر سکے. دوسرا ہے نظام تعلیم. نظام تعلیم ہمارے ملک میں دو رائج ہوئے، ایک سیکولر نظام تعلیم اور ایک ریلیجس نظام تعلیم، اور وہ دونوں ایک لحاظ سے اس ویژن کو دونوں نہیں مانتے تھے، اور چونکہ وہ دونوں نہیں مانتے تھے اس وجہ سے اگر نیشن آج کنفیوزڈ ہے تو اس میں ہمارا ایز اے قوم بھی قصور ہے، ہمارے نظام تعلیم کا بھی قصور ہے. تو میں ان دو چیزوں کو سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ان کی وجہ سے لیڈرشپ اور نظام تعلیم کی وجہ سے ہم ناکام ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا پرائم آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت پاکستان کا پرائم آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم 3 قسم کے گروپس میں بٹے ہوئے ہیں. ایک گروپ ہے جس کو ہم بلونگ کرتے ہیں، اس کا نام ہے سارک، جس میں کہ انڈیا بڑی طاقت ہے اور ساؤتھ ایشیا کے 3-4 ملک اس میں شامل ہیں، جس میں صرف بنگلہ دیش مسلمان ملک ہے، باقی سب جو بدھسٹ ہیں یا ہندو ہیں. ابھی ہم ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ایک ایسے یعنی آرگنائزیشن کی ممبر بنی ہوئی ہے جس میں کہ 90% لوگ جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں. دوسری چیز جس کے ہم ممبر ہیں وہ ہے ECO، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن. اس میں ترکی، ایران، پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے 5 ممالک شامل ہیں. یہ سب کے سب مسلمان ملک ہیں. یہ وہ ملک ہیں جس میں سینٹرل ایشیا کے ملک خاص طور پہ جن کی آزادی میں ہم نے حصہ لیا، جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی. افغانستان کا جہاد جو ہے اس کی کامیابی کے بعد یہ لوگ آزاد ہوئے. لہذا یہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کے ساتھ ایک تو تمام اسلامی ملک ہیں، دوسرے یہ تمام کنٹیگوس ہیں، تیسرے یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر ملک لینڈ لاک بھی ہیں. لہٰذا اگر لینڈ لاک ملک کو یہ 3 ترکی، ایران اور پاکستان اور ایران جو ہے وہ بحیرہ عرب یعنی عربین سی جو ہے اس پر ایک ایکسیس مہیا کرتے ہیں، اور ترکی جو ہے وہ میڈیٹرینین سی پر ایکسیس مہیا کرتا ہے. لہٰذا ان 5 سینٹرل ایشین ملک کا اور ان 3 ممالک جو کہ ایشیا کے ممبر ہیں، ان 8-9 ممالک کا اگر اتحاد، اور یہ ہمارا فیوچر ہے. اگر آج ہم ویژن کو ڈیفائن کریں، آج اپنے مقصد کو ڈیفائن کریں تو اس سے اعلیٰ مقصد ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے، اس سے عرفہ مقصد کوئی نہیں ہے کہ ہم یہ ECO جو ہے اس کو پہلے تو ایک پاورفل اکنامک بلاک بنائیں اور پھر اس کو ڈیفنس آرگنائزیشن اور ڈیفنس پیکٹ میں بھی تبدیل کریں. میں آپ کے جواب سے جو میں اخذ کر سکا ہوں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھی سارک جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی نفع بخش ثابت نہیں ہوئی. ہم جو ہے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ECO جو ہے اس سے زیادہ کامیاب کرنا چاہیے، پاکستان کے مفاد میں یہی ہے. لیکن یہ جس گروپ کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس میں آپ نے ایران کا بھی نام لیا ہے، ہمارا ہمسایہ مسلمان ملک ہے، لیکن کیا آپ نہیں یہ سمجھتے کہ انڈیا اور امریکہ جتنے بھی ہیں ان کا بہت زیادہ ان پہ اثر ہے؟ اور خاص طور پہ حالیہ جو کچھ چیزیں جو کچھ تبدیلیاں ہمارے سامنے آئی ہیں، آپ اس بات سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایران جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، بھارت کا اس پہ خاصا ایک اثر ہے؟ اور اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ لاہور میں جو مناوا پہ حملہ ہوا، اس کی جو کالز انٹرسیپٹ ہوئی وہ زاہدان کے اندر جو ہندوستان کا بھارتی قونصل خانہ تھا وہاں سے اسے ہدایت مل رہی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات کے اندر جبکہ بھارت بھی اور امریکہ بھی جو ان تمام ریاستوں پہ خاصا اثر انداز ہے، اور ان ریاستوں میں ایک ریاست ایسی بھی ہے جہاں پہ امریکہ کا باقاعدہ ایک فوجی اڈہ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام یہ جتنے بھی یہ جو گروپ بن رہا ہے، جو بنا ہوا ہے، اس میں جو ہے یعنی مسلمانوں کے لیے بعد میں کوئی ایسی نفع والی چیز ہمیں مل سکتی ہے یا ہم اس میں کوئی اچیو کر سکتے ہیں؟ یہ جب بھی کوئی آرگنائزیشن یا گروپنگ بنائی جاتی ہے یا پیکٹ بنایا جاتا ہے تو اس میں تمام ممالک جو ہے وہ ساورن ہیں اور ان میں تھوڑے فرق ہوتے ہیں، لیکن ایک اعلیٰ قسم کا اگر کامن آبجیکٹو ہو تو اس کے لیے وہ اکٹھے ہوتے ہیں. وہ اپنی ساورینٹی کو قربان نہیں کرتے. یہ 9 کے 9 ملک ساورن ہیں، ساورن رہیں گے، اور اس میں کچھ نہ کچھ فرق جو ہے وہ رہیں گے، لیکن کوئی ایسا فرق نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ان میں دشمنی ہو.